اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ری نیم اچھا ادھر آ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں ہم آیت نمبر 25 ہماری ہو گئی تھی آدھی، اور ابھی کچھ پارٹ اس کا باقی رہ گیا ہے، اس کو ہم آج جلدی جلدی مکمل کرتے ہیں۔ وہ و اہتو بہی متشابہہ ولحم فیہا ازواج مطہرۃ۔ میم یہ بات جی بیٹا۔ نہیں، سوری، میں نے بی ہی متشابیہ میں جو نظر نہیں آیا، میں سمجھے آپ نے مس کر دیا۔ وہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 25۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کون سٹارٹ کرنا چاہے گا؟ پچھلی کلاس میں جس نے کی باری نہیں آئی تھی وہ پہلے کرے گا۔ ایک کر دوں؟ عابدہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ خیر۔ یہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چلیں جی، جو لکھا ہوا ہے ہمارا غائب ہو گیا، میں ساتھ ساتھ لکھنے لگی ہوں۔ 25۔ انٹرنیٹ ابھی بھی انسٹیبل آ رہا ہے میرا۔ البقرہ۔
جی آیت 25 ہم شروع کر رہے ہیں، آدھی ہو چکی، آدھی جو رہ گئی ہے اب میں ایک پارٹی لکھ کے شروع کرنے لگی ہوں۔ و اتو، کون کرے گا بیٹا؟ کس نے بولا ہے میں کر لوں؟ میں نے جی سٹارٹ کرو۔ واو، واو حالیہ ہوگا نا کہ اس یہاں پر واو حالیہ، اتو فعل ماضی مجہول، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم اس میں فاعل ہے، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، باپ درابا سے۔ اس کو دوبارہ سے شروع کرو گے؟ واؤ آپ نے لکھا؟ حالیہ، اوکے اتو جی، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی ماضی مجہول، مجہول، مادہ کیا ہے اس کا؟ جمع مذکر، ماتا ہے حمزہ تا یا، حمزہ تا یا، تا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم جمع اس میں فاعل ہے، فائل کیا ہے؟ ہم بالکل ٹھیک ہے، ہوم فائل ہے، اور باپ درابا سے۔ اور باب غربا، درابا سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فوئیرو کے وزن پر، فوئیرو کے وزن پر اس کو ڈالا جب حمزہ تا یا کو، تو یہ بن گیا اوتی یو۔ یہ میں تو نے اب جب ہمیں پتہ، نوٹس شیئر کر دیے ہوئے ہیں، آپ خود سے بتا رہے ہو کہ نوٹ سے بتا رہے ہو؟ یہ تو میں خود سے بتا رہی ہوں، اور اس میں بھی ہاں، اس میں سے بتا دوں؟ نہیں نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے سے کر رہے ہو کہ کہیں وہاں سے تو نہیں پڑھ کے بتا رہے۔ فوئی، ہاں جی، فوئیرو کے وزن پر اس کا ہم ڈالیں گے باب زاربا ہے نا، تو فوئیرو، ہاں تو زاربا پھر ہاں تو ہو گیا فو- اس کا وہ ماضی کا مجہول کا صیغہ نکالیں گے نا، وہ جمع جی مذکر کا، تو وہ فوئیلو بنے گا نا، جی، پہلے تو ہم اس پر بیسک ہم بنا روٹ لیتے لیں ہیں گے۔ نا، یزریبو، ٹھیک ہے، ہاں یزریبو چلیں سے یضرب، کیا بن جائے گا؟ یہ زوریبو، زوریبو، اچھا آپ اس کو مجہول ماضی تک لے گئے ہو؟ مجہول کا بنا رہی تھی جی میں، جی، مجہول کا بنا رہی یوز ریبو، یوز ربو، میم جی یہ ماضی ہے اور تھی، مضارع نہیں نہیں یوز، ہے نا، نہیں میم یہ ماضی ماضی ہے، کا ہے آپ نا، مضارع کر رہے جی ہیں، جی وہی جی بالکل غلطی ہاں سمجھ آ ماضی گئی۔ کا ہے، زاربا سے ہو گیا، ہاں دوریبا، ہوں، تا یا، اور اس کو جمع بنا دو گے تو آ تا یو، ٹھیک ہے، آتا یو۔ اب آپ نے کیا بتایا، اس کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے جب دو حرف عرت ایک ساتھ آ جائیں، تو ہم جو ہوتے ہیں نا وہ سیکھے کا جو حرف عرت ہوتا ہے نا اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اگر فائنل جو لاسٹ لام کلمہ حروف علت ہو اور اس کے باہر بھی حروف علت آ جائے، رپیٹ ہو جائے، تو ایک، ہم نے کہا کہ میانی میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، تو ہمیشہ روٹ ورڈ مادے والا جو حروف علت ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو لکھ دیا۔ جی سوری میں نے مجہول اس کو نہیں اوٹی، بنایا ہوا، او، ہاں اوٹی یو، او تی، او، یو، خودتی یو تھا پہلے، پھر اسی کی جمع بنا کے ہاں ہم کر دیں گے او تی، تو، اوٹی یو، جی یو، اب اس کا یا جب ہٹائیں گے تو او تی،
تو بن جائے گا. اور جب ہم یہ حرف عرت ایک ساتھ آ جائیں تو روٹ ورڈ کا حرف عرت ڈراپ ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے پچھلے حرف پر اگر زیر ہو تو اسے پیش بنا دیں گے, ادروائز نو چینج. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے کیونکہ واو ہے تو ہم اس کی تے کی زیر کو پیش میں بدل دیں پیش میں گے. بدل دیں گے. او تو. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح یہ بن گیا ہمارا اردو. بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. جی. اس کی آپ نے پھر یہ جیومیٹرک انالیسس کر لی. اب آپ کو میں نے سب کو یہ بتایا ہے کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جملہ پھر بتانا ہے جملہ کون سا ہے, جملہ پھیریا ہے, یہ تاکہ جملہ اس کے پھیریا. مطابق آپ نے پارٹس تلاش کرنے ہیں نا. کیونکہ ماضی سے شروع ہو جی رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. پھیریا ہے. اب جملہ فعلیہ کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں؟ فاعل, مفعول اور جملہ متعلق. فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے کہ فاعل سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں وہ سوری, فعل, فاعل, مفعول اور متعلق. فعل, فاعل, مفعول اور متعلق. اب ان کو تلاش کرنا ہے جملے کے اندر. جی فاعل تو ہمیں ہوم مل گیا, ٹھیک ہے. پر یہ وہ اب یہ فاعل نہیں ہوگا, نائب الفاعل ہوگا, کیونکہ یہ موجود کا صیغہ ہے. بالکل. مجہول کے اندر ہم فاعل نہیں ہوتا بلکہ مفعول ہوتا ہے, اور مفعول کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. نائب الفاعل, ہاں. بالکل. تو مفعول کو اس پر اتو بٹھا جو دیں گے. ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے, ہاں, مجہول, اور اس کے بعد اس کا آ جائے گا نائب الفاعل. جی. وہ کیا ہے؟ ہوم. ہم. اور اس کے بعد آ جائے گا بھی. وہ کیا ہے؟ بھی ہی متحرک, بالکل. متحرک فعل بن جائے گا. شبہ بالکل. شبہ جار زمرہ مجرور متحرک فعل. اور بن گیا متعلق کے فعل. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ متشابہہ. متشابہہ, متشابہہ, یہ متشابہہ نہیں, یہ مفعول نہیں بنے گا. یہ حال نہیں بنے گا میم اس کا. رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ اب پارٹ کیا رہ گیا ہے؟ ابھی مفعول یہ متشابہ, کیونکہ مفعول تو وہ آ گیا, اس میں نائب الفاعل بن گیا اس میں. اس کی اینڈنگ کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ متشابہ متشا. منصوب بھی. تو منصوب کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ منصوب ہمارے پاس وہ مفعول ہوتا ہے, حال ہوتا ہے, تمیز ہوتا ہے, اور متعلق وہ مطلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ مجھے یہاں پر حال لگ رہا ہے کہ ان کا حال بتایا جائے گا, وہ کیسے دیے جائیں گے, اس سے ملتے جلتے. ٹھیک ہے. چلو ہم اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ ہے کیا؟ لفظ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ ناؤن فاعل ہے, اسم الفاعل. آپ نے کہا نا اسم کیونکہ الفاعل ہے. تو اسم الفاعل میں آپ نے جی کیا کیسے دیکھنا ہوتا ہے؟ میم پیش منہ سے جو شروع ہوتا ہے وہ اسم الفاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے. جی, پر عین کرنے کی حرکت دیکھنی پڑتی ہے نا. عین جی. کرنے پر جیسے اب یہاں پر وہ حرکت دیکھنی پڑے گی کہ وہ زبر ہے کہ زیر ہے. زیر ہوگی تو فاعل ہوگا, زبر ہوگی تو مفعول ہوگا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر زیر ہے نا, یہاں پہ جین زیر ہے. باہا. اچھا. اب آپ یہ بتاؤ گے کہ اس میں تے کیوں آیا ہوا ہے بیچ میں؟
ये फाइल का है ना? बाबे वो बाबे तफाउल से है। बाबे तफाउल से है, ठीक है। और जी बाबे तफाउल में हमने ये देखना होता है कि इस्मुल फाइल भी हो सकता है, मफूल भी। उसके आइन कलेमा को देखते हैं, तो आइन कलेमा का बेजेर बी है, ठीक है। जी तो बेजेर बी का मतलब है कि है तो ये इस्मुल फाइल। जी, पर इसमें फाइल है, यहाँ पर अब मफूल बन रहा है वो। जी, इस्मुल फाइल में तो हमने अ, फाइल और इस्मुल फाइल का फर्क क्या हमने सीखा था, कुछ याद है आपको? जी, इस्मुल फाइल जो होता है वो तीनों इराबी हालत में हो सकता है और वो एक फार्मूले के तहत बनता है। और जो फाइल है वो जुमला इस्मिया में हालत रफा हालत मरफू होगा, तो वो फाइल बनेगा। जुमला फेरिया में फाइल वो फेल के बाद एक इस्म आएगा जो मरफू हालत में होगा, तो उसको हम फाइल कहेंगे। बिल्कुल। तो अगर मंसूब होगा तो वो क्या बनेगा? फिर वो मफूल बन जाएगा। जी, तो फिर यहाँ पे ये मफूल बन के आ रहे हैं ना इस्मुल फाइल। जी, नहीं वो तो मफूल बन गया है मेरा। आपसे ये वो है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसको हम यहाँ पर हाल बना सकते हैं कि उनका हाल बताया जा रहा है, वो कैसे दिए जाएंगे, अच्छा, आप मिलते पहले इसका जुलते। तर्जमा करो ना, फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है ये। तर्जमा क्या आएगा इसका? इसका आएगा, अगर मैं वाव का कुतु हालिया करूं तो हाँ के वो दिए, हाँ के दिया जाएगा उन सबको, वो एक वो दूसरे सब जैसा। दिए जाएंगे। वो हाँ, वो सब दिए जाएंगे उ, उस उनसे एक दूसरे से मिलते जुलते, या उनसे मिलता जुलता। जी, तो उनसे मिलता जुलता करेंगे तो ये हाल नहीं बनेगा। जो हाल होता है हम उसको इस तरह से करते हैं कि इस हाल में के। अच्छा, तो तो यहाँ जैसे पे हम तो इसको हम वो, इसम के तौर पे ले रहे हैं ना बेटा। अच्छा, सही। वैसे जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया आसमान, बनाई छत, तो हम कहते हैं बतौरे आसमान। जब हम उसका तर्जमा करते हैं ना, उन्होंने अ, भेजा फल बतौरे रिस्क, तो हम उसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल मफूल ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक। मेरा ये था जैसे बी ही में जो वो जमीर आ रही है, ये मुताशाबिहा उसकी, उसको वो कर रहा है, उसका हाल बयान कर रहा है। पीछे से अगर हम रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके बारे में कि ये उसका हाल बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो पिछली आयत है ना, जी, ठीक। कि बतौर हाल अभी आया हम कि सिंपल नहीं इसको आया। मफूल, हाँ बिल्कुल, हम सिंपल फिर इसको मफूल बना देते हैं। जी, और वो दिए जाएंगे उनसे मिलता जुलता। बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं जी, अगला कौन सा बच्चा करना चाहता है जिसकी पिछली दफा बारी नहीं आई थी, वो हाथ खड़ा करेगा। जजाकल्ला, बच्चे बड़ा अच्छा किया माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं वालेकुम। करना चाहती हूँ लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है समझ में कुछ। अ, चलें आहिस्ता आहिस्ता हम समझते हैं। अ, उस्ताजा आपने ये वाव हालिया का क्या मतलब है? नहीं, ये वाओ मैं हमें तो अभी पीछे बहुत देख सी रही चीजें हूँ। इसकी समझ। जी, जी। ये भी मातूफ बन रहा है पीछे को, मैं अभी ये देख रही थी। ये मातूफात ही बन रहे हैं पीछे से। आ, यहाँ पे मुझे हमने तो जैसे उस्ताजा इस टर्म का पीछे मैं जाके वही देख रही थी, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कुल्लमा रुजिकु मिनहा मिन समरतिन रिज्कन।
جب بھی رزق دیے جائیں گے ان سے، یعنی کہ کن سے؟ جنت کی طرف بات تو ہو رہی ہے، باغات کی طرف، پھلوں میں سے، جنت بطور پھلوں رزق، میں سے۔ کوئی بھی رزق، یعنی کہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی رزق دیے جائیں گے باغات یا جنتوں میں سے، پھلوں میں سے کوئی رزق، قالو وہ کہیں گے، ہاذا قالوا یہ، الذی وہ جو، رزق دیے گئے تھے ہم اس سے قبل، یعنی کہ اب جنتیوں کو جب کوئی رزق وہاں پہ پھل دیا جائے گا پھلوں میں سے جنت میں، تو وہ کہیں گے یہ تو جو ہم پہلے دیے گئے تھے، یعنی کہ دنیا میں جو دیے گئے تھے یہ وہی ہیں، اس سے ٹھیک ہے۔ جی لیکن ان سے آگے سے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ دیے جائیں گے ان سے ملتے جلتے، یعنی کہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوں گے۔ جی جی تو اس کو ہم حال کے طور پہ نہیں لیں گے، واؤ آ گیا نا، پچھلی آیت سے کنیکٹ ہو رہا ہے، پچھلی آیت معطوف علیہ تھی، یہ معطوف بن جائے گا۔ جی، کیونکہ من قبلو کے بعد واؤ آ گیا تو ابھی تو بات نامکمل تھی، تو اس کو ہم نے معطوف بنانا ہے، معطوف ون، اور یہ اب جو ہے یہ معطوف ٹو ہو جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ۔ جی میں کروں؟ جی کریں آپ پلیز۔ جی، واؤ ہمارے پاس حرف عطف ہے، آگے ہمارے پاس لہم جار اور مجرور اسم ہے اس کا، اور پھر آگے بھی ہمارے پاس پھر حرف جر آ گیا فی، اور اس کے ساتھ بھی مجرور اسم ہے، یہ دو ہمارے پاس متعلق آ گئے۔ اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس ازواج مطہرات، یعنی کہ یہ ایک ہمارے پاس موصوف اور صفت کی صورت میں آ رہے ہیں۔ ازواج جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مکسر کی صفت ویسے تو جو ہے وہ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتی ہے نا، لیکن جب جمع مکسر آ جائے تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ یہاں آئی ہوئی ہے، اور یہ دونوں مل کر ازواج موصوف پلس مطہراتن، یہ اس کی صفت موصوف اور صفت مل کر یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ چونکہ یہ دونوں اسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو چونکہ خبر اصلی موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم جو لاہم جو جار مجرور بن رہا ہے اس کو ہم قائم مقام خبر مقدم کہیں گے، اور چونکہ یہ ازواج مطہراتن یہ ہمارے پاس مرفوع حالت میں ہے تو یہ مبتدا بنے گا۔ ہم آج یوں کہیں گے کہ جی نہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ آج آپ ٹھہر ٹھہر کے بول رہے ہو نا، آپ کی سپیڈ چھوڑی جی ہوتی جی جی ہے۔ آپ نے ظاہر ہے اپنی کسی کمزوری کا اگر پتہ چل جائے تو اس کو درست کر لینا اچھی نہیں، بات ہے۔ ویسے تو آپ کو آتا ہے تو اب صحیح ہے، لیکن ابھی ہم نے اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا، جی نئے بچوں کو انشاءاللہ بھی لے کے انشاءاللہ چلنا بالکل ہے، تو اس لیے بالکل ایسا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہیں گے کہ مبتدا مؤخر جو ہمارے پاس ازواج مطہرہ کی صورت میں ہے، اپنی قائم مقام خبر مقدم جو ہمارے پاس ولاہم کی صورت میں ہے، اور جو ہے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ بنا، ٹھیک ہے، اور چونکہ واو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے والے جملے پر عطف ہو رہا ہے اور یہ معطوف ہی بنے گا، معطوف ٹو بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور ترجمہ جی 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 بولو۔ جی ترجمہ میں نے کہا جی کہ جی پھر اس کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ یہ قائم مقام خبر مقدم آ رہی ہے نا، تو پھر ترجمے میں ہم کہیں گے ان ہی کے لیے ہیں اس میں پاکیزہ بیویاں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی، کس کو سمجھ نہیں آئی ہے، کس کو آ گئی ہے؟
کوئی ہے جس کو سمجھ نہیں آئی اس کی بات؟ ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا آج تو۔ یہ استاذہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، جی میمونہ، میں تو نے آپ لوگوں کو اس دن بتایا تھا نا کہ مبتدا صرف جی 5 صورتوں میں آتا ہے۔ کون کون سی 5 صورتیں تھیں؟ جی استاذہ ایک تھا جملہ اسمیہ، نہیں نہیں بیٹا، مبتدا کی بات مبتدا ہو رہی ہے۔ جملہ، جی جی جملہ، پورا جملہ کبھی مبتدا بن سکتا ہے؟ مبتدا کہتے کس کو ہیں؟ جس سے ابتدا ہو رہی ہو، وہ اسم جس سے ابتدا ہو، جی جی تو وہ پورا اسم، جملہ جی تو نہیں آ سکتا نا مبتدا بن کے۔ جی جی اکیلا جی اسم ہوگا، مثلا میں کہتی ہوں احمد، آگے اس کی خبر ہے نیک ہے، امجد جی مبتدا ہے، لمبا ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو جی اکیلا اسم آ جی سکتا ہے، یا 5 میں سے 4 مرکب آ سکتے ہیں۔ کون سے 4 مرکب؟ جی جی میں سارے مرکب کے نام بولو نا۔ جی جی مرکب اضافی ہوں اور جا مرکب جاری، نہیں مرکب جاری نہیں آ سکتا استاذہ، اس کے مرکب اشارہ، علاوہ چاروں آ سکتے ہیں، جی مرکب جار مجرور کے علاوہ چاروں آ سکتے ہیں، ٹھیک مرکب ہے؟ جاری کے اشارہ، علاوہ، اضافی، توصیفی، عطفی، عطفی، جی ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جی مرکب جی تو نامکمل جملے کو کہتے ہیں نا، مکمل جملہ تھوڑی ہوتا ہے یہ۔ جی جی تو یہاں پہ کیونکہ لہم جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے، تو ہم نے کہا تھا مبتدا جار مجرور نہیں آ سکتا۔ فیہا، یہ بھی حرف جر اور مجرور اسم ہے، یہ ایک اور متعلق بن گیا، اس کا مطلب ہے یہ بھی مبتدا جی نہیں ہو سکتا۔ جی فعل اس میں ہے ہی نہیں، اس لیے جملہ فعلیہ بھی نہیں ہو سکتا، بننا تو جملہ اسمیہ ہے۔ 2 ہی طرح کے جملے ہوتے ہیں نا جی بچے، یا اسمیہ یا فعلیہ۔ جی اس میں، اب جی جی استاذ، اس کا مطلب ہے فعل تو ایک بھی نہیں ہے نا اس کے اندر، تو بننا تو لازمی جی جملہ اسمیہ ہے۔ تو میں نے آپ کو اس لیے جی کہا کہ سب سے پہلے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے، کیونکہ صرف اسم ہے اس کے اندر تو آپ کہو گے جملہ اسمیہ۔ جی اب کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، میں نے کہا پھر فوری طور پہ اس کے پارٹس لکھنے ہیں آپ نے، کہ جملہ اسمیہ میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، آپ سے پوچھ ہاں لیں۔ جی ہاں مبتدا، ہوں خبر اور متعلق، تو جی یہی چیزیں آ سکتی ہیں نا، اس کے علاوہ تو نہیں کچھ آ سکتا۔ تو اب جی انہی چیزوں کو ہی آپ نے یہ بنانا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جی استاذہ سمجھ آ گئی، اور جی جی اب آپ کو اور یہ پہلا دونوں، جو جار مجرور ہے، جار مجرور میں نے کہا جیسی نظر آئے گا آپ نے اس کو متعلق کہنا ہے، جی ایک متعلق مل گیا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اگلا پھر جار جی مجرور جی ہے، متعلق 2 بن گیا، جی 2 متعلق ہو گئے۔ جی اب مبتدا کے بغیر جملہ جی اسمیہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جو پیچھے بچا ہے وہ پھر مبتدا ہی بنے گا نا۔ جی استاذہ صحیح ہو گیا، اس طرح سے اب سٹیپ بائی سٹیپ چلو گے نا تو آپ کو کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ نے سب سے جی پہلے استاذہ یہ آپ، بتانا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے۔ اب فعل ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اسمیہ جملہ ہے۔ پھر آپ نے جملہ جی اسمیہ کے پارٹس لکھ لینے ہیں، مبتدا، خبر اور متعلق۔ خبر کے بغیر جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، مبتدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو مبتدا تو کسی کو بنانا ہی بنانا ہے آپ نے۔ صحیح ہو گیا استاذ، تو اب آپ کو اسمی ازواج مطہرات مل رہا ہے، اور وہ آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں، تو جب بھی آئیڈینٹیکل ٹوینز آتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں جو چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی استاذ، بالکل، اس کا مطلب ہے یہ پہلے مرکب توصیفی بنے گا، اس کے بعد اس کو ہمیں جی مبتدا بنانا پڑے گا، کیونکہ مبتدا کے بغیر تو جملہ اسمیہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے استاذ، ٹھیک ہے؟ تو ازواجن، جی جی تو آپ نے ان دونوں کو مبتدا بنا لیا، اب آپ کے پاس 2 متعلق رہ گئے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ خبر کے بغیر جملہ ہو سکتا ہے،
مبتدا کے بغیر نہیں. اور اگر مبتدا خبر جی نہ ہو تو ہم متعلق کو مبتدا کی جگہ بٹھا قائم کے مقام. قائم مقام خبر کہہ جی دیتے ہیں. اب کیونکہ دو جی متعلق ہیں، ایک کو ہم قائم مقام خبر بنا دیں گے، دوسرے کو ہم متعلق رہنے دیں گے، تو ہمارے سارے پارٹس پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی استاد جی. ایک کو ہم نے بٹھا جی دیا جی خبر کی جگہ پہ اور اس کو کہہ دیا قائم مقام جی خبر، اور دوسرے کو پھر متعلق ہی رہنے دیا. تو ہمارے پاس جی ایک مبتدا آ گیا، سب سے پہلے قائم مقام خبر آ گئی، اس کے بعد اور اس جی کو مقدم کہہ دو کیونکہ وقت سے پہلے آ گیا، آنا تو اس کو بعد میں تھا. جی جی اس کو ہم کہہ دیں گے قائم مقام خبر مقدم، یعنی کہ پہلے آنے والی خبر. اور اس کے جی دوسرے کو ہم کہہ دیں گے متعلق خبر. مطلب. اور جی کیونکہ خبر ہے ہی نہیں تو ہم کہیں گے متعلق خبر معذوف، یعنی کہ معذوف ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی. وہ جو ڈیلیٹ ہوئی ہوئی خبر تھی نا، اس کے متعلق یہ بتا رہا ہے. اور ٹھیک آخر میں آپ ٹھیک ہے کے پاس استاد. مبتدا مؤخر ہو گیا، مبتدا مؤخر. کیونکہ مبتدا تو سب سے پہلے آتا ہے، وہ آخر میں چلا گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر. بات سمجھ آئیے؟ جی اس طرح سے اگر جی ہم جی اس کو استاد آگے. سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں نا، تو بالکل ہمیں سمجھ آ جی جاتی ہے چیزیں. تو یہ پہلا جی جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ استاد کا جزا. موصوف بن گیا ازواجن. اور جو اس کا آگے متحر، یہ اس کو ہم نے صفت بنا لیا. جی مجھے بتاؤ صفت میں گولتے کیوں آئی ہوئی ہے؟ ازواج میں تو نہیں آئی استاد ہوئی نا؟ یہ مونس مؤنث ہے، کوئی اور ازواج نہ بولے، کوئی مونس اور ہے. نہ بولے. جی جی استاذہ مونس ہے وہ مطہرہ. ازواج بھی مونس ہے. ازواج تو زوج کو کہتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، بیوی جی میاں دونوں کے لیے تو یہ ورڈ زوج استعمال ہوتا ہے. تو پھر جب بھی استاذہ ہم یہاں نے بھی گرامر میں پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی دونوں کا ورڈ ہو تو پھر اس کو مذکر تسلیم کیا جاتا ہے. پھر ہم نے مؤنث کی صفت کیوں ڈالی ہے؟ استاذہ آگے مطہرہ ہے تو وہ اس کو اس کی وضاحت کر رہا ہے ازواج کی. نہیں، یہی بتا رہی ہوں، طاہر بھی تو ہو سکتا تھا نا مذکر کے لیے، زوج خاون بھی تو ہوتا ہے. جی بالکل. مؤنث کیوں لیا ہے ہم نے؟ اور پہلا والا ایک بیوی کو میاں بیوی کو کہتے ہیں کہ زیادہ کو کہتے ہیں؟ ازواج کا ورڈ جمع ہے یا واحد ہے؟ نہیں جمع ہے استاذہ. تو جمع کے لیے پھر ہم نے کہا چاروں لحاظ سے صفت جو ہے موصوف کے برابر ہوتی ہے. یہ پھر فیمیل کیوں لے لیا اور واحد کیوں لے لیا؟ گولتا تو واحد کے لیے آتا ہے. استاذ یہ تو مشکل بات ہے بڑی. نہیں مشکل نہیں ہے، میں یہ پڑھی ہوئی ہے، آپ بس بھول گئے ہو. جی کون بتائے گا، کس کو یاد ہے؟ بشرا، ضیاء، آپ بتاؤ گے کہ مونس کیوں لیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا بھی ہے. جی یہ یاد رکھنا ہے بیٹا کہ جب بھی موصوف جو ہوتا ہے وہ چاروں طرح سے صفت جو ہے وہ چاروں لحاظ سے موصوف کے برابر ہوتی ہے. وہ واحد ہے تو وہ بھی صفت واحد ہوگی، جمع ہے تو جمع ہوگی، مذکر ہے تو مذکر ہوگی، مؤنث ہے تو مؤنث ہوگی، معرفہ ہے تو معرفہ ہوگی، نکرہ ہے تو نکرہ ہوگی. اسی طرح اعراب میں بھی سیم ہوں گے، رفعی رفعی، نصبی نصبی، جری جری. ٹھیک ہے، سارے نئے بچے اس کو غور سے سنو اور لکھ بھی لو. لیکن جب جمع مکسر، ایک ہوتا ہے جمع سالم، جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ استاذہ جس میں شیپ بدل جاتی ہے اس کی. جمع مکسر جب بھی آئے گا تو اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا باب کی جمع کیا ہے؟ ایک دروازہ، اس کی جمع کیا ہے؟
ابواب ابواب ابواب. تو اب یہ جمع مکسر ہے نا، باپ کی واحد کی شکل ٹوٹی ہے. اب ابواب کو اگر ہم نے کہنا ہے نا کہ یہ نیا ہے دروازہ، نئے دروازے، تو اب نئے کے لیے ہم جدیدن نہیں لکھ سکتے، جدیدتن لکھیں گے. واحد مؤنث یعنی کہ گولتا پہ اینڈ کرے گا وہ ورڈ. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور بتائیں جمع مکسر کا ورڈ. جی صورت غاشیہ میں جا بجایا نا، نمارکم مصفوفہ وزرابیم مبسوسہ. جی، تو جہاں پہ بھی آپ کے پاس مذکر کہہ رہی ہوں، جمع مکسر میں جمع کا ورڈ آئے گا تو اس کی جب صفت لکھنی ہوگی تو وہ گول تے پہ اینڈ کرے گی، یعنی کہ واحد مؤنث لکھی جائے گی. سب بچوں کو سمجھ آئیے؟ آئیے کہ نہیں آئیے؟ جی آگے جی میں آ گئی. لکھ دیتی ہوں. صفت چاروں لحاظ سے، پڑھے ہوئے ہمیں بہت عرصہ ہو گیا نا اس لیے دماغوں سے نکل جاتا ہے. چاروں لحاظ سے، چاروں لحاظ کیا ہوتے ہیں؟ عدد، جنس، وسعت اور اعراب، یہ چار لحاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو صفت چاروں لحاظ سے اپنے موصوف جیسی ہوتی ہے. صفت ہوتی ہے کہ ہوتا ہے؟ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سوائے، یا لکھتے ہیں لیکن اگر موصوف جمع مکسر آ جائے تو اب صفت صرف واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے، مثلا باب کی جمع ابواب، تو ہم کہیں گے ابوابن، جدید، دا تن. جدیدتن، جی ان کے ابواب جمع مکسر ہے. اسی طرح ہم کہیں گے قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. اقلام. اقلامن. اقلامن کے بارے میں کیا صفت بتائیں؟ نئے کے لیے کیا کہیں گے، یا قیمتی کے لیے کیا کہیں گے؟ کوئی صفت بتائیں اقلام کی. جمیل، جمیلات، چلیں جی، خوبصورت. جمیلہ تن، یعنی کہ اب آپ اس کو جمیلن نہیں لکھ سکتے، جمیلتن واحد مؤنث. بس گولتے یاد رکھیں کہ اینڈ پہ گولتے آنا ہے. سوری، جمیلتن. ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی ہے بات آپ لوگوں کو؟ اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ازواجن، جن متحرتن. جی،
क्लियर हो गया कि ये क्यों आया है? अब हम इसको जी वाइंड अप करते हैं जी उस्ताद। कि सबसे पहले हमारे पास अ, वाव जो है के बाद ल, लहम, लहम है, और लहम के बाद आ रहा है फीहा, और फीहा के बाद आ रहा है अज़वाजुन मुत्तहरतुन। ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं तो सबसे पहला वाला जो है लहुम, ये हमारे पास आ गया है मुतालिक, और फिर हम इसको कहेंगे कायम मुकामे खबर, और क्योंकि खबर आगे आती है और पहले आ गई है तो मुकद्दम। ठीक हो गया। फीहा को अब हमने सिर्फ मुतालिक ले लेना है, और मुतालिक के खबर, और खबर क्योंकि मौजूद नहीं है महजूफ है, और आगे क्या ले लेंगे, अजवाजुन मुतहरतुन, इसको अब हम लेंगे मुब्तदा, क्योंकि खबर के बगैर जुमला हो सकता है, मुब्तदा के बगैर नहीं हो सकता। मुब्तदा, और क्योंकि ये अपनी जगह से हट गया है तो कहेंगे मुअख्खर, एंड पे चला गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? और मिल के अब पूरा क्या बन गया है? वाव आ रहा है ना, तो मातूफ टू। बिल्कुल। जुमला इसमी, जुमला इसमिया होकर मातूफ टू। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी आगे भी है, खत्म नहीं हुआ। ओके, ये मैं एंड में कर लूंगी, हम इसको पहले आगे खत्म कर लेते हैं। अगला बच्चा कौन आएगा? पिछली दफा जिसकी बारी नहीं आएगी आई थी उनमें से कोई आएगा? जी मैंने नहीं किया था, कर लेती हूँ। जी। यहाँ भी वाव से शुरू हो रहा है तो ये भी हर्फ अतफ होगा, मातूफ हो जाएगा, मातूफ थ्री। ठीक और है। आगे है हम, ये भी जो है जमीर मुनफसिल है तो ये मुब्तदा हो जाएगा, जुमला इसमिया बन जाएगा। ठीक है। और फीहा है, ये जो है जार मजरूर है फी और हाँ जमीर के साथ। फीहा खालिदुन, खालिदुन जो है ये इस्मुल फाइल की शक्ल में है, और ठीक। ये भी जमा, जमा है, ठीक है। ये खबर हो जाएगी मुब्तदा की। ठीक हो गया। और फीहा जो जार मजरूर है ये शिफ जुमला तो मुताल्लिक के खबर हो जाएगी। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने हम को क्या बोला? मुब्तदा है, इसम
میں نے کہا سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے، اس کے پارٹس بتانے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان جملہ کے اسمیہ، پارٹس کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو لکھ دیا جملہ اسمیہ، اس اور جملہ اسمیہ ہے تو اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ ہمارے دو پاس پارٹس ہوتے مبتدا ہیں اور خبر اور خبر اور پاسبلٹی متعلق کی بھی ہے، متعلق۔ ان کو اب ہم نے اپنے جملے کے اندر تلاش کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتا چل گیا کہ جس اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، ہم کو ہم نے مبتدا لے لیا۔ اس کے بعد فی ہا جار مجرور ہے، اور جار مجرور ہمیں پتا ہے کہ ہمیشہ متعلق بن جاتا ہے، اس کو ہم نے متعلق لے لیا۔ اور خالدون، خالدون ہے، یہ بھی اسم کی شکل میں یہ اسم الفاعل ہے، بالکل تو یہ خبر ہو جائے۔ اسم الفاعل، بالکل یہ آپ کی خبر ہو گئی۔ اوپر والے کو ہم جو متعلق ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ اب خبر تو کے ہم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے فی ہا جو ہے، یا خالدونہ کے بارے میں بتا رہا ہے؟ خالدونہ کے بارے میں بتا رہا، تو یہ جی، تو پھر ہم اس کو متعلق کے خبر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ متعلق متعلق کا بھی بتانا ہوتا ہے نا کس کے متعلق ہے، 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ خالدونہ، جی، یہ ہمارا شیپ کیا ہے اسم الفاعل کی، شیپ ہے۔ اور روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ خا، ہاں، لام دال، لام ڈال۔ خالدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جمع سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اونا، اینا جس کے اینڈ پہ ہوتا ہے یا آتن، وہ جمع سالم ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام جمع جو ہیں وہ جمع مکسر ہوتے ہیں۔ جن کے اینڈ پہ واو نون آ رہا ہے، یا نون آ رہا ہے، یا الف تے آ رہا ہے، یہ والے جمع سالم کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہوں گی وہ جمع مکسر میں آئیں گی، جمع کی شکلیں۔ اور یہ باب ناسارا سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ خبر بن کے آ رہا ہے۔ اور یہ معطوف 3 ہوگا، معطوف 4 ہوگا، آ، 3 ہوگا۔ جی 3 ہے۔ ایک معطوف یہ تو بھی ہی متشابہہ ہے، اس کو ہم لیں گے ٹھیک ہے، معطوف 1۔ معطوف 1، اور جو اگلا والا ہے معطوف 2 ہوگا۔ بالکل، اس کو ہم لیں گے معطوف 2۔ معطوف 2، اور یہ والا ہے ہمارا معطوف معطوف 3۔ 3، یعنی کہ آپ نے مبتدا اپنے متعلق خبر اور خبر سے مل کے جملہ اور اسمیہ خبر بنا۔ کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جملہ اسمیہ جو ہے پھر وہ آپ کا معطوف 3 بن گیا۔ 3، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی، اب اس کا ترجمہ ترجمہ، بھی ہم کر لیتے ہیں۔ جی، اور وہ اوپر والے کا بھی ابھی ہم نے نہیں کیا۔ اور لہم فیہا ازواجن، اور انہی کے لیے ہوں گی، اس میں پاکیزہ بیویاں، کے لیے ہوں گی، اس میں
पाकीज़ा बीवियां, या शोहर। हम अज़वाज ही लिख देते हैं, हाँ जी। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज। हाँ लेकिन उर्दू में पाकीज़ा अज़वाज, और बीवियों के लिए वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जब भी कुरान मजीद में जन्नत की बात हो तो सब उसी वक्त अपनी जन्नत के लिए दुआ करें, और अगर अल्लाह में दोजख भी की ये बात नसीब हो तो दोजख से पनाह मांगें। मांगे और दोजख से पनाह दे तो और अल्लाह हमें ताला हम जन्नत सबको तौफीक दें कि हम सब इन पाकीज़ा बीवियां पाने वाले, अज़वाज पाने वाली खुशकिस्मत लोगों में हो, आमीन सुबह जन्नत में जाने वाले खुश नसीब लोगों में हो, इंशाल्लाह ताला। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं जब जन्नत बार बार मांगो तो जन्नत जो है वो खुद दुआ कहती है करती अल्लाह है इनको। आपके, मुझे ये शख्स जो है मेरी जन्नत में भेज दें। और जब दोजख से पनाह मांगते हो बार बार, तो दोजख खुद दुआ करता है, अल्लाह के आगे सिफारिश करता है कि इस शख्स को मेरे मेरे से पनाह अता कर दें। तो ये हुक्म है कि जब भी कुरान मजीद के अंदर कभी भी जन्नत की बात हो तो फौरन जन्नत मांगो, और जब भी दोजख की बात हो तो उससे पनाह मांगो, और मांगो भी खुले दिल से जन्नतुल फिरदौस, इंशाअल्लाह ताला। अभी ये भी दुआ मांगो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको वहां पे इकट्ठे करें, और जो हम दुनिया में एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे वहां हमारी मुलाकात हो, आमीन सुबह इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। उस्ताजा फिर ये देखिए ग्रामर के हिसाब से तो ये फिर दोनों के लिए ही है ना, अज़वाजों से मुराद दोनों मियाँ आदमी और औरतें दोनों हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुताहरा भी सिर्फ औरतों के लिए तो नहीं आया, ये ग्रामर के हिसाब से आया। जी जी बिल्कुल, ये भाई तो ग्रामर का असूल है ना, जी ये भी अल्लाह ने ही बनाया है ना, जी जी कुरान तो अल्लाह ने लिखा है ना, हमने तो नहीं लिखा। जी जी उस्ताजा, आज तक तो मैं इसको यही समझती रही कि ये औरतों के लिए है। जी नहीं, नहीं ये देखिए अब ये पता चला कि ये अज़वाज आदमी औरत दोनों हैं, और मुताहरा उनके की वजह से आया है, जी मौसूफ होने के। जी बिल्कुल मौसूफ की ये, मुरक्कबे तो जी 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 मौसूफ होने की वजह से भी नहीं, जमा मुकस्सर की वजह जी से। जमा मुकस्सर की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। तो चलें, आज हमारा क्लास का टाइम भी ख़त्म हुआ है। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम दो लफ्ज़ भी पढ़ें तो समझ के पढ़ें, अच्छे से समझें, और जो पुराने आमीन बच्चे हैं जो कि काफ़ी आगे जा चुके थे उनको थोड़े से शायद दिल में मरोड़ भी उठता होगा, लेकिन ये है कि कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडीज विन द रेस। हजरत अबू बकर के बारे में क्या बताया गया है कि उन्होंने सूरत अल बकरा को सिर्फ 8 साल में पढ़ा था। तो खुद सोचें कि किस स्पीड में, तो हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कितने कितने कुरान पढ़ लेते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं तो कि इतने पढ़ लिए इतने पढ़ लिए। तो सहाबाए किराम के बारे में बताया जाता है कि वो अगली आयत पे उस वक्त तक नहीं जाते थे जब तक कि वो पहली आयत को अपने अमल में शामिल नहीं कर लेते थे। तो मेरा जैसा बंदा होता तो शायद वो पहली आयत पे ही बैठे बैठे फौत हो जाता। हम तो इतने कमजोर अमाल वाले लोग हैं। तो ये उन बेशक। लोगों का मामला था। तो हमें होता है कि जी जल्दी जल्दी बस ये हम खत्म कर लें। तो इसको अपने अमाल के अंदर लाने की कोशिश करनी है। आज हमने क्या सीखा, किन लोगों के लिए ये सारा कुछ है, किसके बारे में बताया है? मुतहरात पाक बीवियां जो हैं किसके लिए हैं? जन्नतियों के लिए। जो ईमान लाकर अमल सालेह करेंगे। बिल्कुल, स्टार्ट से शुरू करो ना, मातूफ अलई से देखो, मातूफ अलई में क्या जी बात हुई थी। ये तो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है ना। आयत नंबर जी 25 जी को स्टार्ट से अगर हम देखेंगे तो वहां से हमें समझ आएगी कि किसकी बात हो रही है। मुत्तकीन की बात हो रही। बिल्कुल, मुत्तकीन की बात हो रही है। तो इधर से फिर हमें समझ आएगी।
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو اے نبی ان لوگوں کو. سب سے پہلے وہ ایمان لے کے آئے. ایمان تو ہم سب کا ہے ماشاءاللہ، اللہ پہ بھی، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، آخرت پہ، دوزخ پہ، جنت پہ. تو ان لوگوں میں تو ہم بے شک، شامل ہیں، ہم سب کا اس پہ ایمان ہے. عمل صالح، الحمدللہ. اور دوسرے نمبر پہ صالح عمل کرتے ہوں ان کے جی لیے اللہ. جنات کی خوشخبری سنا دو. ٹھیک ہے، کون سی جنات؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جب بھی اب ان باغات میں، ظاہری بات ہے نہریں نیچے بہ رہی ہیں، اوپر پھلوں کے درخت ہیں، اور جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے ان باغات میں سے، ابھی صرف پھلوں کی بات ہو رہی ہے، پھلوں میں سے کوئی رزق، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں دیے گئے تھے اس سے پہلے. تو پھر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ہوں. اب یہ پہلی خوشخبری کیا سنائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو جنات کی خوشخبری دے دو، جس میں پھل آپ کو پیش کیے جائیں گے ان جنتوں میں. اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ پھلوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کو پاکیزہ جوڑے عطا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، پاکیزہ ساتھی ملے. پاکیزہ ساتھی ساتھی ملیں مل. گے. اور پھر تیسری خوشخبری کیا ہے کہ اب ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، سبحان اللہ. اب کوئی موت نہیں آنی. اللہ ہمیں. آپ کو پتا ہے نا، انہوں نے کہا تھا جب اللهم ان میں سے اجعلنا چلے جائیں گے تو ایک بہت بڑے جانور کو لا جائے گا، اس کو پھر مار دیا جائے گا. تو سب پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ یہ موت ہے. اب موت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا گیا ہے، اب کبھی کسی کو بھی موت نہیں آنی. اور پھر یہ آگے وعید سنا دی کہ اس جنت میں اب جنتی جو ہیں، صالحین جو ہیں، متقین جو ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اب ادھر سے کہیں نہیں جائیں گے وہ. تو اللہ تعالی ہمیں ان صالحاتن میں شامل کر لیں اور ایمان والوں میں شامل کر آمین. لیں. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. آپ لوگوں نے اساتذہ 12 لوگ ہیں، اٹینڈنس صرف 4 لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. اساتذہ کلاس وعلیکم کا ٹائم السلام. آگے ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.